میں اپنے عزیز و اقارب سے بہت تنگ ہوں، معاملہ خون رشتہ، تو یہی پڑھا کریں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر تلبیہ نہیں پڑھا تو مرا نہیں ہوگا۔ ملتان سے سید عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری، یہ حضرت عطاء المومن کے بیٹے ہیں، بہرحال اللہ ان کو علم و فضل نصیب فرمائے۔ بن لادن میں آئیں یا کسی میں آئیں کمپنی کے کام سے، بعد میں عمرہ کریں مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا طائف سے۔ میرا بیٹا آوازوں سے ڈرتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے کی دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور نہ کرنے والی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فقہائے صحابہ میں ہیں۔ احرام سے میں نے بازو نہیں نکالا تب بھی عمرہ ہو گیا الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے، امام پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو۔ مسجد عائشہ کے بارے میں حدیث ہے، بخاری میں ہر حدیث ہے، حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو عمرے کا۔ جب حضور نے حکم دیا تو فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا تو پھر حکم عام ہے۔ فضائل اعمال کو حدیث کو فوقیت نہ دیں، لیکن اس میں بھی تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا، وہ ترغیب ترہیب یا منذری کے حوالے ہیں باقاعدہ۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے ان کی کبھی کتابیں پڑھی ہیں، نہ میں لیکن اپنے علماء سے سنا یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ عورت اگر احرام کی حالت میں بچے کو مارے، انسان ہے، غصے میں آ جاتا ہے، استغفار پڑھے۔ ایک آدمی نماز کے موقع میں سجدے کے موقع پہ سجدہ نہ کرے، نماز نہیں ہوگی۔ پسند کی شادی ہو جائے، کوئی وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے اکٹھے کرو۔ جب مال دولت ہو جائے گا نا، ایک کے بجائے 10 پسند کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ غریب کو کون دیتے ہیں وظیفے پڑھنے سے؟ میں نے آپ کے درس سے بڑا فائدہ اٹھایا، اللہ قبول فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ ہمارے چھوٹے بھائی زوال کا انتقال، اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ منورہ روانگی ہے، جتنے دن مدینے میں رہیں درود شریف کی کثرت کریں، باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں، یا قرآن پڑھیں یا درود پڑھیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن اذان بھی دیتا ہے، اذان کا ثواب ہوگا، زنا کی سزا ملے گی۔ طواف کے دوران 7 چکر لگا کے نفل ادا کیے، عورتوں نے ایک عورت سے پوچھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بتایا نفل پڑھ کر بال کاٹ دیں۔ صفا مروہ نہیں کی تو احرام اتار دیے، بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی حدود حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے، اس پہ دم کس بات کی دم ہے؟ صلاۃ تسبیح سے حرم کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن یا ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت رہ جائے تو نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، قضا کریں۔ تبلیغی جماعت میں ایک نماز کا ثواب بالکل زیادہ ہوگا، چونکہ آدمی دین کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ مسافر بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہے، اور دین کا مبلغ بھی ہے۔ طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں، اگر 3 طلاقیں ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی،
اگر ایک یا دو ہیں تو پھر ہو سکتی نکاح کرنا. بھائی میں نے بتایا مجھے نہیں پتہ غامدی صاحب کا، سنا میں نے یہی ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے اور عقائد اہل سنت والجماعت کا خلاف کرتا ہے. جراب پہ مسا نہیں ہوتا، چمڑے کی ہو تو پھر ہوتا ہے. جس امام کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، شلوار بھی نہیں، کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. باہر ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضور عرش پہ گئے تھے، عرش پہ تو نہیں گئے تھے. بہرحال یہ تو لوگوں نے بنایا. بعد نے تو کہا ہے کہ وہ جوتے کے ساتھ گئے تھے، کہ اللہ نے فرمایا آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آئے. عرش نہ ہوا، کسی کا مکان ہوا یہاں کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چلا جائے. یہ سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حدیث. رشتے اتنے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. استخارہ کرو، جس کا استخارہ خیر ہو اس سے کرو. عمرے سے طواف زیادہ کریں تو زیادہ ثواب ہے. عمرے کے طواف کے دوران انڈر ویئر پہنے رکھا، دم پڑ گئی. بیوی اور شوہر میں سے کس کے حقوق زیادہ ہیں؟ شوہر کے. اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. بیوی کو گھر والوں کے لیے ذلیل کرے یہ گناہ ہے. بیوی کی بے عزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے. صفا مروہ کے بعد تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی. میری آنکھوں سے دو نظر آتے ہیں، بیماری ہے، اس کے جا کے کسی اچھے آنکھ کے ڈاکٹر سے علاج کریں. ویسے زمزم سے منہ دھویا کریں. پیر بننا لازمی ہے، پیر بننا لازمی نہیں ہے، پیر پکڑنا لازمی ہے. عمرے کے ایام 15 دن کے ہیں لیکن ایک جگہ 15 دن نہیں ٹھہر رہے، اس لیے نماز قصر ہوگی. آذان دینے کی فضیلت ہے کہ قیامت میں اللہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے. میرے دوست نے 12 دفعہ زنا کیا. تم اس کے زنا کرتے رہتے ہو یا تم بھی ساتھ ہوتے ہو؟ پھر تم برابر کے مجرم ہو، پھر اس پر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ ایک ضعیف عورت مدینے سے مکہ آئی، احرام نہیں بند، ضعیف ہے، اللہ قبول کرے، بس اللہ معافی دے. بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام حضور کی بیٹی میں سے کوئی نام رکھ لیں. رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے. میں امارات سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بالکل میں درس سے فارغ ہوں، بالکل ملے. میری بیٹی نور فاطمہ ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے.